अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों का खैर मकदम है हमारी वीडियो क्लास में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, गालिबन हाँ 5 ही है। तो अभी हम इसके एक्सरसाइज को, जो सवालात पीछे आपको दिए गए हैं मशक़ी सवालात, उनको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इन सवालात को हल भी किया होगा। आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाज के मानी जो है वो दिए हैं, आप इनको समझें। और फिर यहाँ पे सवालात हैं। लोगों को धोखा देने के लिए हज्जन कौन सी चीज़ें अपने पास रखती थी। लोगों को धोखा देने के लिए हज्जन तरह तरह के तबर्रुकात जैसे तस्बीह, खाकी शिफा, जमजमियाँ, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोह तूर का सुरमा, खाने काबा के ग़िलाफ़ का टुकड़ा, नाद अली, पंजसूरे और कई दवाइयाँ, तावीज़ें वग़ैरह अपने पास रखती थीं। अच्छा, फिर है हज्जन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर इसको फ़िरोज़े की अंगूठी क्यों दी? क्योंकि वो उसके सामने अपने आप को फराख दिल और मोहब्बत करने वाली औरत ज़ाहिर करना चाहती थी और मिजाजदार का एतमाद हासिल करना चाहती थी, ताकि वो बाद में उसको आसानी से ठग सके। अच्छा, मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हज्जन ने क्या किया? हज्जन ने मिजाजदार को एक फ़िरोज़े की अंगूठी मुफ्त में दी। उसने उसे नादियाली और रेशमी अज़ारबंद बहुत ही सस्ते दामों फ़रोख्त की। उसने मिजाजदार से कहा कि वो सब चीज़ें एक बेगम की हैं जो वो बेचने के लिए लाती हैं। उसने मिजाजदार के लिए और भी सस्ती चीज़ें लाने का वादा किया। मज़ीद उसने मिजाजदार को खावन की मोहब्बत बढ़ाने के लिए एक तावीज़ और लौंगें भी दीं। इस तरह हज्जन मिजाजदार का एतमाद हासिल करने और उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई। मोहम्मद आकिल हज्जन की चाल क्यों न समझ सका? मोहम्मद आकिल हालांकि जानता था कि शहर में एक ठगनी आई हुई है, लेकिन जब उसने महंगे सामान सस्ते दामों मिलते देखा तो वो लालच में आ गया। उसकी समझ में ये बात तक ना आई कि कोई 2 रुपए का माल 4 आने में क्यों देगा। चनांचे उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया और वो हज्जन की चाल न समझ सका। हज्जन मिजाजदार के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई? एक दिन हज्जन झूठे मोतियों का एक जोड़ा मिजाजदार को दिखाने लाई और कहा कि वो बेगम की नथ के मोती हैं और बहुत कीमती हैं। उसने कहा कि एक जौहरी उसे उन मोतियों के 200 रुपये देता था, लेकिन उसने न दिया क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा कुछ गलत लिखा है, आप इसको करेक्ट कर लें। क्योंकि वो उसने 50 रुपये में लाई थी। उसने आपस में देखिए इस तरह से उसने 50 रुपये में लाई थी और मिजाजदार से पहले वादा भी कर चुकी थी। मिजाजदार ने जब कहा कि इतने पैसे उसके पास नहीं है तो हज्जन ने उसे पहनचियाँ बेचकर मोतियाँ खरीदने का मशवरा दिया। जब मिजाजदार पहनचियाँ निकालने के लिए जेवरात का संदूकचा ले आई तो हज्जन ने मिजाजदार से कहा कि उसके जेवर बहुत मैले हो गए हैं और उन्हें चमकाने की ज़रूरत है और कई जेवरों में डोरे डलवाने की ज़रूरत है। मिजाजदार ने कहा कि कौन उसके लिए ये सब करके लाएगा। जवाब में हज्जन ने कहा कि वो ये कर सकती है। उसने मिजाजदार को उसके साथ जुल्फ़न को भेजने के लिए कहा, लेकिन जब गली से बाहर पहुँचे तो जुल्फ़न को नकेल लाने के बहाने वापस भेज दिया और ख़ुद सारे जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। अच्छा, फिर दर्जेल बयानात सही हैं या गलत? अपने जवाबात को सही साबित करने के लिए 5-5 जुमले लिखिए। यहाँ पर भी कुछ गलत लिखा है, 5-5 है। हाँ, अच्छा, नंबर 1, हज्जन मक्कारा थी। हाँ, ये सही है। हज्जन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटती थी। उसने लोगों को ठगने के लिए बहुत सारी तबरुकात और तावीज़ें अपने पास रखी थीं। वो बहुत चालाकी से लोगों की कमज़ोरियों को जान लेती थीं। वो लोगों को नकली चीज़ें असली के दाम पर बेचा करती थीं। वो लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए उन्हें कभी कभी कुछ चीज़ें मुफ्त में भी दिया करती थीं। अच्छा, मिजाजदार बहू बेवकूफ़ थी। ये सही है क्योंकि उसने पहली मुलाकात में अपनी दिल की सारी बातें हज्जन को बता दी। वो हज्जन की दी हुई चीज़ों को सचमुच तबरुकात समझ बैठी। अभी उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे औलाद न होने का दुख था। अपने शौहर के प्यार से बातें करने को वो हज्जन की तावीज़ का कारनामा समझ बैठी थी, जबकि सच ये था कि बेकहे कमरा साफ़ करने की वजह से उसका शौहर खुश था। वो ये न समझ सकी कि हज्जन ने उसे कई चीज़ें मुफ्त में और कई बहुत सस्ती क्यों दी। अच्छा, फिर मोहम्मद आकिल की अक्ल काम न कर सकी। सही है,
کیونکہ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ شہر میں ایک ٹھگنی آئی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہی کڑنی اس کے گھر تک پہنچی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ کوئی 2 روپے کا مال 4 آنے میں بے وجہ نہیں دیتا۔ اسے حجن کو گھر آنے سے منع کرنا چاہیے تھا۔ اسے اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ حجن کی تمام چیزیں اسے واپس کر دے، لیکن وہ لالچ میں آ گیا اور اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب درج ذیل اقتباس کے آخر پر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا۔ آج مزاجدار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ محمد عاقل نے کہا، دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں، لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اتنی موٹی بات نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ درج بالا اقتباس کس سبق سے ماخوذ ہے؟ دیکھو اس طرح کے سوالات آپ کو امتحان میں آتے ہیں۔ ایک اقتباس ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے کسی سبق سے اس طرح سے لیا جاتا ہے اور نیچے کچھ سوالات دیے ہوتے ہیں، بہت ہی مختصر ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ 1 نمبر کے یا آدھے نمبرات کے سوالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو درج بالا اقتباس کس سبق سے ماخوذ ہے؟ یہ اقتباس سبق اور مزاجدار لٹ گئی سے ماخوذ ہے۔ زلفن کون تھی؟ زلفن مزاجدار کی نوکرانی تھی۔ ان جمع اسموں کے واحد لکھیے۔ کٹنیاں، ٹھگنیاں، تو یہ کٹنیاں کی جمع واحد ہے کٹنی، ٹھگنیاں جمع ہے اس کی واحد ہے ٹھگنی۔ 2 روپے کا کون سا مال 4 آنے میں بک گیا؟ ریشمی ہزار بند۔ محمد عاقل کی عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ محمد عاقل کی عقل پر لالچ کا پردہ پڑ گیا۔ اب درج بالا اقتباس کا ماحصل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دیکھیے کسی بھی اقتباس کا ماحصل لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس اقتباس کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، صرف انہی کو آسان الفاظ میں لکھیں، غیر ضروری باتیں نہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ہے یہ اقتباس کا ماحصل یہ ہے کہ اگلے دن جب حجن پھر آئی تو مزاجدار اور اس کے ساتھ ایسی بے تکلف ہو گئی جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ محمد عاقل نے اپنی بیوی کو خبردار بھی کیا کہ اس بحث میں ٹھگنیاں اور کٹنیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب چیزیں سستی ملتی دیکھیں تو اس کی اپنی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، دیے گئے مؤنث اسموں کے مذکر بنائیے۔ اچھا جی، حجن جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کا مذکر ہے حاجی، عاقلہ مؤنث ہے، مذکر آئے گا عاقل، بیٹی مؤنث ہے، مذکر آئے گا بیٹا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو مولوی نذیر احمد کی ادبی خدمات کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مولوی نذیر احمد، ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ وہ 1833 کو ضلع بجنور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی سعادت علی ایک درویش صفت انسان تھے۔ درویش صفت مینس بہت ہی قناعت پسند، یعنی بہت ہی کم چیزوں میں گزارا کرنے والا ہے نا۔ نذیر احمد نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے والد انہیں مولوی بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں مولوی عبدالخالق کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے دہلی کالج میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے عربی ادب، فلسفہ اور ریاضی میں مہارت حاصل کر لی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پنجاب محکمہ تعلیم میں استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اب یہاں پہ غلط ہوا ہے، عربی ادب، یہ ٹائپنگ میں تھوڑا غلط ہوا ہے، عربی ادب اس طرح سے آئے گا، اور پھر ہے یہاں پہ مکمل میم کاف میم لام اس طرح سے آئے گا، یہ غلط ہے، یہاں پہ مکمل کرنے کے بعد وہ پنجاب محکمہ تعلیم میں استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے اور ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے، اسکولوں کے ڈپٹی انسپکٹر بن گئے۔ ٹھیک ہے، اسی دوران انہوں نے قانون کی کئی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمے اتنے کامیاب تھے کہ حکومت نے خوش ہو کر انہیں نائب تحصیلدار بنا دیا اور بعد میں ترقی دے کر ڈپٹی سیکریٹری بنا دیا۔ تو پہلے وہ ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز تھے، اسی لیے ان کو ڈپٹی نذیر احمد کہتے تھے، بعد میں پھر وہ ڈپٹی سیکریٹری بھی بن گئے، تو تب بھی انہیں ڈپٹی نذیر احمد کہتے تھے، اسی لیے مولوی نذیر احمد یا کبھی کبھی ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے انگریزی حکومت کی ملازمت چھوڑ دی اور نظام حیدرآباد کی سرکار میں ملازم ہو گئے۔ تو یہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے، انگلش گورنمنٹ کی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد چلے گئے، وہاں کے بادشاہ کا نام تھا نظام، اور ان کے دربار میں ملازم ہو گیا۔ وہاں سے سبکدوش ہو کر دہلی چلے آئے اور وہیں 1912 عیسوی کو وفات پائی۔ ادبی خدمات کیا ہے؟ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں زندگی کی جیتی جاگتی تصویر کھینچی ہے۔ ان کے ناولوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح ہے۔
ٹھیک ہے. یہاں پر پھر غلط ہوا ہے، اپن کی زبان آئی ہے، یہ ہے ان کی زبان، الف نون الف پیش نون ان. ان کی زبان سادہ اور سلیس اور طرز بیان نہایت صاف اور واضح اور زوردار ہے. عربی، فارسی اور انگریزی کے الفاظ، یہاں پر بھی کچھ غلط ہوا ہے، الف لام ف الف زوے ہے، یہ الفاظ بھی بہت خوبی اور برمحل استعمال کرتے ہیں. وہ زبان پر بے پناہ قدرت رکھتے ہیں اور محاوروں، ضرب الامثال اور روزمرہ کا استعمال اس خوبی سے کرتے ہیں کہ عبارت میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. ضرب الامثال ہو گیا کہاوتیں، روزمرہ ہو گیا عام زندگی میں ہم جس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو روزمرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا پہلا ناول مرات العروس ہے جو اردو کا پہلا باقاعدہ ناول کہلایا. دوسرا ناول بنات الناش ہے جو انہوں نے اپنی لڑکیوں کے لیے لکھا تھا. ان کا تیسرا ناول توبۃ النصوح ہے جو مولانا کی سب سے بہترین ناول مانی جاتی ہے. ان کے علاوہ ابن الوقت، فسانہ مبتلا اور رویائے صادقہ بھی قابل ذکر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہیں ان جملوں کی وضاحت کرنا ہے. زلفن حجن کو لوا لائی، اس کے معنی ہے زلفن حجن کو لے آئی. جب مزاجدار کو پتہ چلا کہ گلی میں حجن آئی ہے تو زلفن کو بیچ کر اسے بلا لائی. اچھا، مزاجدار بہو کا ماتھا ٹھنکا، اس کا مطلب ہے کہ مزاجدار کو شک ہوا جب زلفن واپس آئی اور اسے نکیل کے بارے میں پوچھنے لگی تو اسے شک ہوا کہ حجن اس کے زیورات کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی نکیل کبھی تھا ہی نہیں. یہ عورت دھپ پر جلد چڑھ جائے گی، اس کے معنی ہے کہ یہ عورت آسانی سے باتوں میں آ جائے گی. حجن کو مزاجدار کے ساتھ ایک ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت بیوقوف ہے، اسے باتوں میں آسانی سے پھنسایا جا سکتا ہے. یہاں پر ہے آسانی سے، اس طرح سے لکھیں آسانی سے. ٹھیک ہے. روز تم کو دیکھ جایا کروں گی، اس کے معنی ہے روز تم سے مل کر جایا کروں گی. اچھا، تو یہ لیکچر بہت لمبا ہوا جا رہا ہے. فی الحال